نزہۃ المجالس میں ہے کہ قریش مکہ کی چند عورتیں قیمتی لباس پہنے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور کہا، اے ابو القاسم، اگرچہ ہمارا مذہب آپ سے جدا ہے لیکن رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے گھر ایک شادی کی تقریب میں بھیج دو۔ قریش کی یہ عورتیں اپنی دولت اور عمارت اور عیش و عشرت کے مقابلے میں حضرت خاتون جنت کے دنیاوی فقر، انا اور ظاہری غربت و افلاس کا مذاق اڑانا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی دولت مند کی دولت، کسی زر والے کے خزانے، کسی شہنشاہ کا تخت و تاج اور یہ دارا سکندر کی شان و شوکت سب اسی گھرانے کا صدقہ ہے، اور الفقر فہری کو اپنی زندگی کا معیار بنانے والے اگر مکہ کی پہاڑیوں کو اشارہ کر دیں تو انہی پہاڑیوں کا ایک ایک پتھر لال اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے اور ایک ایک سنگریزہ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو جائے۔ پہلے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ اچھا تم چلو اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آتی ہیں۔ وہ عورتیں واپس چلی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اٹھے اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی، میری شان، رحمت، شفقت اور میرے مقام و لطف و کرم کا یہی تقاضا ہے کہ میرے دروازے پر آیا ہوا سوالی خالی نہ جائے، اور اسی بنا پر میں نے قریش کی امیر زادیوں سے ان کی کسی شادی میں تمہیں بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ بیٹی، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مادر حسنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں حیران ہوں کہ وہاں تو قریش کے سرداروں کی عورتیں ہوں گی جو ریشمی لباس میں ملبوس اور سونے چاندی کے زیورات سے آراستہ ہوں گی، اس شادی کے مجلس میں آئیں گی، اور جب وہ میرے پھٹے ہوئے لباس اور پرانی سی چادروں کو دیکھیں گی تو نہ صرف میرا بلکہ اسلام کا مذاق اڑائیں گی۔ کملی والے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانے پدر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی عورتیں ہیں، مگر تم بھی تو سید المرسلین اور شہنشاہ دو عالم کی بیٹی ہو، اور وہ تو صرف مکہ کے سرداروں کی عورتیں ہیں، مگر تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے اور تمہارے پاس دولت ایمان ہے، اور کل حشر کے میدان میں جب یہ برہنہ ہوں گی تو اس وقت تمہاری ہی چادر تطہیر رحمت و بخشش کا سایہ بن کر گناہگاروں کے سروں پر چھا جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ فرما ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کی طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سیدہ طاہرہ سے کہہ دو کہ وہ قریش کے سرداروں کی امیر زادیوں کی مجلس میں جاتے ہوئے اپنے پھٹے ہوئے لباس اور پرانی چادروں پر پریشان نہ ہو، بلکہ وہ اسی لباس میں جائے اور پھر ہماری شان قدرت دیکھے۔ سیدہ دو عالم کا خیال ہے کہ وہ میرے پرانے اور پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر مذاق اڑائیں گی، اور ہماری مرضی یہ ہے کہ یہی عورتیں ضیائے حسن و جمال فاطمی پر پروانہ وار نثار ہو کر قید کفر سے رہائی پائیں گی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لہتے جگر کو بارگاہ الہی کا یہ مژدہ جاں فضا سنایا تو شہزادی کونین اٹھی اور چادر تطہیر سر پر رکھی اور لباس شرم و حیا زیب تن کیا اور تنہا ہی سوئے خانہ شادی روانہ ہو گئی۔ ادھر تمام زنان قریش منتظر تھی کہ دیکھیں آج ہمارے دولت کدہ جاؤ حشمت میں انگلی کے ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے کی بیٹی اور اپنے اعجاز نبوت سے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دینے والے کی لہتے جگر کس طرح سج دج کر تشریف لاتی ہے اور کون سے قیمتی زیورات پہن کر آتی ہے۔ وہ راہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک ان کے کانوں میں آواز آئی کہ تعظیم و تکریم کے لیے کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ خدا کے محبوب کی پاک بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لا رہی ہیں۔
قریش کی تمام عورتیں باادب کھڑی ہو گئیں اور پھر انہوں نے دیکھا کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حسن و جمال باطنی سے خانہ شادی کے در و دیوار کو روشن کرتی ہوئی اس شان و شوکت سے جلوہ افروز ہو رہی ہیں کہ سینکڑوں کنیزان پاک دامن ارد گرد ساتھ آ رہی ہیں۔ کسی نے چادر تطہیر کا دامن عفت اٹھا رکھا ہے اور کوئی ہر قدم کے نشان کو بوسے دے رہی ہے اور کوئی پنکھا جلتی آ رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس ہیبت و جلال اور حسن و جمال کو دیکھ کر زنان قریش کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں کہ کسی میں تاب نظارہ نہ رہا۔ کچھ بد نصیب تو اس کو جادو کا کرشمہ سمجھ کر مجلس سے اٹھ کر چلی گئیں اور بہت سی قدموں میں جھک گئیں اور پوچھنے لگی من عین لکی کہ اے فاطمہ ایسا خوبصورت لباس تجھے کہاں سے ملا؟ فقالت من ابی، سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے باپ سے۔ فقلنا من عینی لابی کا، انہوں نے پھر پوچھا کہ تمہارے باپ کو کہاں سے ملا؟ قالت من جبریل، شہزادی دو عالم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ قلنا من عین جبریل، وہ پھر بولی کہ جبریل کو کہاں سے ملا؟ خاتون جنت نے فرمایا قالت من الجنہ، کہ اسے جنت سے ملا ہے۔ تو وہ تمام کی تمام یہ سن کر کلمہ شہادت بول اٹھی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔